رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے سبق کا موضوع باب ہے، یعنی کہ ثلاثی مجرد میں کل کتنے ابواب ہیں جن پر ان کی گردانیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہم باب کی تعریف، اس کے بعد باب کی اقسام اور اس کے بعد ان کی علامات پڑھیں گے، یعنی کہ آج ہم تین چیزیں باب کے سبق میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 باب کی تعریف، نمبر 2 باب کی اقسام، نمبر 3 ہر باب کی علیحدہ علیحدہ علامت۔ سب سے پہلے باب کی تعریف۔ باب کی تعریف ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ثلاثی مجرد میں باب کی تعریف یہ ہے، ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ ملا کر بولا جائے اس کو باب کہتے ہیں۔ ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ، اس کی مثال ضرب یہ ماضی ہے اور یضرب یہ مضارع ہے۔ ان دونوں کو ملا کر ضرب یضرب بولنے کو باب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نصر ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع، کرم یکرم، حاسب یحسب، فضل یفضل، کاد یکاد۔ تو ثلاثی مجرد میں باب کی تعریف یہ ہے، ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ ملا کر بولنے کو، پڑھنے کو باب کہتے ہیں۔ اس کے بعد باب کی دوسری تعریف ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ ان میں باب کی جو خاص تعریف نہیں کی گئی، بس اتنا ہے کہ جو ان کے مصادر کا وزن ہے انہی کو باب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان تین میں جو ان کے مصادر کے اوزان ہیں، وزن ہیں، انہی کو باب کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے افعال، تو اسی کو باب کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ یہ باب افعال ہے، باب تفعیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو الحمدللہ باب کی تعریف مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد چونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے خاص وہ ثلاثی مجرد کے حوالے سے ہے کہ اس کے کتنے ابواب ہیں، تو انہی کے حوالے سے ہم بحث کریں گے۔ اولاً ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں وہ کل 8 ہیں، کل 8 ہیں۔ ان کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 کثیر الاستعمال، نمبر 2 قلیل الاستعمال۔ کثیر الاستعمال کی تعریف وہ باب جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ کل 5 ہیں۔ باب ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع، کرم یکرم۔ باب کی دوسری قسم ثلاثی مجرد میں قلیل الاستعمال، اس کی تعریف یہ ہے وہ باب جو کم استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد یہ 3 ہیں، حاسب یحسب، کاد یکاد، فضل یفضل۔ ابواب کی اقسام کو ہم نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 کثیر الاستعمال، نمبر 2 قلیل الاستعمال۔ کثیر الاستعمال کی تعریف جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 5 ہیں۔ ان کی جو علامات تھی، باب ضرب یضرب کو ضاد سے تعبیر کیا جاتا ہے اور نصر ینصر کو نون سے، تو ان کی مختصراً علامت جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ باب ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع، کرم یکرم۔ یہ کثیر الاستعمال 5 ابواب ہیں، یعنی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باب کی دوسری قسم تھی قلیل الاستعمال۔ قلیل استعمال وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کل 3 ہیں، حاسب یحسب، کاد یکاد اور فضل یفضل۔ یہ ہر ایک کی الحمدللہ ہم نے جو
اقسام دونوں تھی باب کی، ان کی تعریفات اور ان کی تعداد جو ہے وہ سن لی۔ اب جو اہم چیز ہے کہ ثلاثی مجرد میں جو بھی کوئی صیغہ ہوگا وہ ان 8 ابواب میں سے کسی نہ کسی باب پر ہوگا۔ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ فلاں باب سے ہے، یہ فلاں باب سے ہے؟ تو اس کی علامات جو ہیں وہ اگر ہم ذہن نشین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی باب کی پہچان ہمارے لیے بہت آسان ہوگی۔ سب سے پہلے ہم کثیر الاستعمال جو ابواب ہیں، یعنی جو 5 ہیں ضرب یضرب سے کارم یکرم تک، ان کی علامت جو ہے وہ سنیں گے۔ باب ضرب یضرب کی علامت، یا کوئی سا بھی باب ہو، مین جو ہے یہ نقطہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم عین کلمہ کو دیکھیں گے۔ عین کلمہ سے مراد ہے دوسرا حرف۔ عین کلمہ حروف اصلیہ میں جو دوسرا حرف تھا ہم نے پڑھا تھا اس کو عین کلمہ کہتے تھے۔ تو عین کلمہ ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو باب ضرب یضرب میں ہم نے ماضی اور مضارع میں دونوں کے اندر عین کلمہ کو دیکھنا ہے۔ تو باب ضرب یضرب کو علامت یہ ہے کہ عین کلمہ ماضی میں اس کا مفتوح ہوگا اور مضارع میں مکسور ہوگا، یعنی کہ ماضی میں اس کے عین کلمہ پر فتحہ زبر ہوگی اور مضارع میں اس کے عین کلمہ پر کسرہ یعنی زیر ہوگی۔ اس کی مثال ضرب یضرب ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ضرب میں دوسرے حرف یعنی را پر جو ہے وہ زبر ہے اور یضرب کے اندر جو ہے وہ زیر ہے، کسرہ۔ تو یہ باب کی علامت ہے، باب ضرب یضرب کی۔ اور باب ناصر ینصر کی علامت ماضی میں عین کلمہ پر فتحہ ہوگی اور مضارع میں ضمہ ہوگی، ینصر، ناصر ینصر۔ اس کے بعد باب فاتح یفتح، عین کلمہ ماضی میں اس کا مفتوح ہوگا اور مضارع میں بھی مفتوح ہوگا، فاتح یفتح۔ اس کے بعد باب سامیہ ہے، ماضی میں عین کلمہ پر کسرہ ہوگی اور مضارع میں اس کا عین کلمہ مفتوح ہوگا، سامع یسمع۔ اس کی مثال عالم یعلم، جاہل یجہل، قابل یقبل، اس کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد باب کارمہ ہے، اس کی علامت یہ ہے ماضی میں عین کلمہ مضموم ہوگا اور مضارع میں بھی مضموم ہوگا، کارمہ یکرم، قاربہ یقرب، بعود یبعد، شارف یشرف، اور اس کے علاوہ بہت ساری اس کی مثالیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تو الحمدللہ جو کثیر الاستعمال تھے ان کی ابواب کی علامتیں ہم نے پڑھی۔ دوبارہ پھر عرض ہے، باب ضرب یضرب کی علامت عین کلمہ ماضی میں مفتوح ہوگا اور مضارع میں مکسور ہوگا۔ باب ناصرہ کی عین کلمہ ماضی میں مفتوح اور مضارع میں مضموم ہوگا۔ باب فاتحہ کی عین کلمہ ماضی میں مفتوح اور مضارع میں بھی مفتوح ہوگا۔ باب سامیہ یسمع میں ماضی میں عین کلمہ مکسور اور مضارع میں مفتوح ہوگا، اور باب کارمہ کی ماضی اور مضارع دونوں میں مضموم ہوگا، یعنی پیش ان پر آئے گی۔ تو جب بھی باب کی پہچان ہو تو ان علامات کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے باب کی پہچان مشکل نہیں رہے گی۔ اس کے بعد حاسبہ یحسب کی علامت عین کلمہ ماضی اور مضارع دونوں میں مکسور ہوگا، کادا یکادو، یہ اصل میں کاودا یکوادو تھا، اس میں کچھ تعلیل ہوئی ہے۔ تعلیل جب ہم انشاءاللہ قواعد پڑھیں گے تعلیلات صرف کی تو اس میں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کادا یکادو کیسے بنا۔ بہرحال یہ شاذ ہے، اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، قلیل استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے فاضلہ یفضل، اس کی علامت ماضی میں عین کلمہ مکسور اور مضارع میں مضموم ہوگا۔ یعنی اگر ہم عین کلمہ کو باب ان کے ابواب کو دیکھ کر عین کلمہ دیکھیں تو خود بھی علامت بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی علامات تھیں ابواب کی، جن کے ذریعے ہم ابواب کو بآسانی پہچان سکتے ہیں، اور ترجمے میں باب کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔